اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ دوستوں، ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 سماعت فرمائی۔ ابھی اس کی ترجمہ تفسیر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا۔ اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور باری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ دوستوں، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضائے الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں۔ نماز ان کے لیے لذت اور سرور اور روحانی اور قلبی معراج کا سبب بنتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کو تڑپ رکھتے ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روحانی اور قلبی معراج کا سبب بنتی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر جو تفسیر پڑھی گی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔